آپ تمام ناظرین کا TNN اردو نیوز میں استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ خواتین کو بااختیار بنانا، مسلم خواتین کے لیے تبدیلی کے اقدامات۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج حکومت کی طرف سے خصوصاً خواتین کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن عموماً مسلم معاشرہ اور اس کی خواتین ان اسکیمات سے واقف نہ ہو کر فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ مسلم خواتین کو بااختیار بنانا ایک اصطلاح جو حکومت کی مشترکہ کوششوں سے پہلے طاقت کے شعبوں میں کبھی نہیں سنی گئی تھی۔ یہ کوششیں محض بیان بازی نہیں ہے، انہیں در حقیقت مناسب مالیاتی انتظامات کے ساتھ متعدد اسکیموں کی حمایت حاصل ہے۔ مزید برآں مرکزی حکومت کا مسلم خواتین شادی کے حقوق کے تحفظ ایکٹ 2019 کا نفاذ شادی شدہ مسلم خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ثابت قدم عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ قانون سازی فوری طلاق کو باطل اور غیر قانونی قرار دے کر مالی معاونت، تحویل کے حقوق اور ثواب دیدہ طلاق کے خلاف تحفظ کو یقینی بناتی ہے، جو صنفی مساوات اور سماجی شمولیت کی طرف ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے۔ مختلف اقدامات کے ذریعے مسلم کمیونٹی میں خواتین کو بااختیار بنانا، ان کوششوں میں اجولا اسکیم جیسے تبدیلی کے پروگرام شامل ہے، جس نے سطح غربت سے نیچے رہنے والے گھرانوں کی 9.59 کروڑ سے زیادہ خواتین کو LPG کنیکشن فراہم کیے ہیں۔ کھانا پکانے کے صاف ایندھن تک محض رسائی کے علاوہ اس اقدام نے ان کی صحت کو ناکافی حد تک بہتر کیا ہے اور باورچی خانے سے متعلق بوجھ کو کم کیا ہے۔ مزید برآں مرکزی حکومت کے لکھپتی دیدی اقدام کا مقصد 2 کروڑ خواتین کو ہنرمندی کی تربیت دینا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں کاروباری اور معاشی آزادی کو فروغ دینا۔ یہ اقدام پر ہر گھر میں کم از کم 1 لاکھ روپے کی سالانہ پائیدار آمدنی کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس سے خود کفالت اور بااختیار بنایا جا سکتا ہے۔ لکھپتی دیدی کے اقدام کا بڑا حصہ مسلم خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ وہ صنفی مساوات، معاشی بااختیار بنانے اور سماجی شمولیت کی طرف ایک بنیادی تبدیلی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ مسلم خواتین کی زندگیوں کو بڑھانے، ان کے حقوق، صحت اور معاشی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہیں۔ یہ اقدامات ایک زیادہ منصفانہ اور بااختیار معاشرے کی راہ ہموار کرتے ہیں، رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اور سب کے لیے شمولیت کو فروغ دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کی ان اسکیموں سے مختلف تنظیمیں اور سماجی کارکنان ہماری خواتین کو واقف کروائیں اور ان کو ان حکومتی اسکیمات سے فائدہ دلائیں۔